حضرت لقمان علیہ السلام۔ حضرت لقمان پیغمبرانہ صفات کے حامل ایک صاحب حکمت اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اب کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم سور لقمان نازل کی ہے۔ تاریخ میں اب کی شخصیت اور زمانے کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض مورخین کے مطابق حضرت لقمان کا تعلق قوم عاد سے تھا اور اب یمن کے بادشاہ تھے، لیکن اکثریت کی رائے میں اب حبشی النسل تھے اور سوڈان کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ اب حضرت داؤد کے ہم عصر تھے اور قاضی کے منصب پر فائز تھے۔ شواہد ملتے ہیں کہ صحیفہ لقمان کے نام سے اب کے اقوال کا ایک مجموعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ قرآن حکیم نے حضرت لقمان کو مواحد اور حکیم بیان کیا ہے، اور ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ حضرت لقمان کی تعلیمات۔ حضرت لقمان کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بیٹا، جب کسی صحبت میں جاؤ تو لوگوں کو سلام کر کے بیٹھ جاؤ۔ اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں تو ٹھہر جاؤ، اور اگر کسی اور کے ذکر میں مصروف ہوں تو ان کی صحبت چھوڑ دو اور دامن جھاڑ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اے بیٹا، برے لوگوں سے پناہ مانگتے رہو اور جو اچھے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو۔ دنیا میں نہ پھنسو اور اپنے دل کو اس میں نہ لگاؤ، کیونکہ تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ اے بیٹا، جو کوئی دوسروں پر رحم کرتا ہے خود اس پر بھی رحم کیا جاتا ہے۔ جو خاموش رہتا ہے میں رہتا ہے۔ جو اچھی بات کہتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے گنہگار ہے۔ جو زبان اپنے قابو میں نہیں رکھتا وہ نادم ہوتا ہے۔ اے بیٹا، برگزیدہ علماء کی صحبت میں گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ اور ان کی خدمت میں خاموش بیٹھ کر ان کی باتیں سنو، اس لیے کہ علماء کے نور سے دل اس طرح زندہ ہو جاتا ہے جس طرح مردہ زمین آسمان کی بارشیں زندہ ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور ہم نے لقمان کو عقلمندی دی کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تو بے نیاز اور حمید ہے۔ اور لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ بلا شبہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، چاہے کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کسی چٹان میں آسمانوں میں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ اسے ضرور اپنے سامنے حاضر کریں گے۔ بے شک اللہ ہر چھپی سے چھپی چیز کو دیکھنے والا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کر اور اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روک دے، اور جو کچھ مصیبت تجھ پر پڑے سب کو جھیل۔ بے شک ہمت کے کام یہی ہیں، اور دیکھ لوگوں کے سامنے اپنا منہ مت پھلانا اور زمین پر اترا کر مت چلنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو اترانے والے اور خود اپنی بڑائی جتانے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اور اعتدال کی چال چلنا اور اونچی آواز سے بات نہیں کرنا۔ بلا شبہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ شکر کا مفہوم استعمال ہے۔ حضرت لقمان کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی۔ حضرت لقمان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑی بوٹیوں میں خاصیت کا علم عطا کیا تھا، اور جڑی بوٹیاں انہیں اپنی اپنی خاصیت سے آگاہ کرتی تھیں۔ حضرت لقمان نے علم طب کی تدوین کی، دواؤں کی خاصیت اور ان کے استعمال کے طریقے بتائے۔ حضرت لقمان کے قصے سے اس بات کا علم حاصل ہوتا ہے کہ شکر کا مفہوم استعمال ہے۔ اگر حضرت لقمان حکمت و دانائی کو استعمال نہیں کرتے اور لوگوں تک علم منتقل نہیں کرتے اور صرف زبان سے اے اللہ تیرا شکر، اے اللہ تیرا شکر کرتے رہتے تو شکر کا تقاضا پورا نہ ہوتا۔